الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالی نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بعض انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، ایسے ہی نبیوں میں بعض نبیوں سے افضل ہیں، ایسے ہی کتابوں میں بعض کتابوں سے افضل ہے، ایسے ہی بعض جگہوں سے افضل ہے۔ تو اسی طریقے سے انسانوں میں بھی بعض سے افضل ہے، دنوں کے اعتبار سے بھی بعض دنوں سے افضل ہے، مہینوں کے اعتبار سے بھی بعض مہینے سے افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہماری صحابیات تھی، انہوں نے یہ خواہش کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو ہم بھی نبی علیہ السلام کی نصرت فرماتے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کی خواتین صحابیات نے یہ خواہش اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کو بازار میں جانا ہے، یہ خواہش اس لیے نہیں کی تھی کہ ان کو جاب کرنا ہے، انہوں نے مرد بننے کی خواہش اس لیے نہیں کی تھی کہ گھر سے بے پردہ ہو کر باہر نکلنا ہے، ان کی خواہش یہ تھی کہ کاش اللہ ہم کو عورت نہ بنا کر مرد بناتے تو ہم بھی جیسے صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، 24 گھنٹے صحابہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتے ہیں،
جتنا ہو سکے اللہ کے نبی کی مجلس سے، نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم چونکہ خواتین ہیں تو خواتین کے حدود ہیں، دائرے ہیں، تو ہمیں اپنے گھر میں ہی اپنا وقت گزارنا پڑتا ہے۔ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بھی بے پردہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ صحابیات نے ایک خواہش کی تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے، قدرتی طور پر اللہ ہم کو عورت نہ بنا کر مرد بناتا تو ہم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ویسی خدمت اور ویسی نصرت کرتے جیسے مرد صحابہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم بعض پر فضیلت دیکھ کر غمزدہ مت ہو۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں فضیلت دی ہے، تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو تم کماؤ گے وہ تمہارا ہے، جو وہ کمائیں گے وہ ان کا ہے، جو نیک اعمال تم کرو گے تو وہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو خواتین جو اعمال کر رہی ہے ان اعمال کی فکر کرو، بس اللہ سے سوال کرتے رہو اس کے فضل کا، اس کے کرم کا، اس کے رحم و کرم کا، لیکن غمزدہ مت ہو، اس لیے کہ جو نیک اعمال تم کرو گے تم کو اس کا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جو نیک اعمال صحابہ کریں گے ان کو اس کا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا، لہذا غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ سے سوال کرتے رہو، اللہ سے دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی۔ اسی طریقے سے بعض جگہوں سے افضل ہوتی ہے، جیسے کعبۃ اللہ، ایک نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینہ منورہ میں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب، اسی طرح مسجد اقصی فلسطین ایک نماز پڑھو 25,000 نمازوں کا ثواب۔ تو بعض جگہوں سے افضل ہے۔ اور اسی طرح انسان اگر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ گناہ کا ارادہ کر گناہ کے کام میں انسان مبتلا ہو جائے تو پھر اب گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے فرشتہ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں کہ نہیں ابھی مت لکھو، ابھی اس نے ارادہ کیا نہیں ہے گناہ، تو گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن جب اس گناہ کو کرنے کا انسان نے ٹھان لیا کہ کر ہی رہوں گا، عزم کر لیا کہ میں کروں گا یہ گناہ، اب گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن کعبۃ اللہ میں اگر کوئی شخص صرف گناہ کا ارادہ کر دے تو اس پر گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں کی جگہ اور وہ جگہ افضل ہے یہاں کے مقابلے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کعبے کے اندر اگر کوئی شخص صرف گناہ کا ارادہ کر لے گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بعض صحابہ سے منقول ہے کہ وہاں ایک نیکی کا جتنا ثواب ہے گناہ کا بھی اتنا بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو گناہ لکھ کر سزا دوں گا، نہیں، عذاب میں مبتلا کر دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وہاں آؤ گے اور وہاں کسی کو دیکھ کر یا کوئی غلط خیال اگر دل و دماغ میں لا کر صرف ارادہ اگر کر لو گے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب اللہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ بعض جگہ
بعض جگہوں سے افضل ہوتے، نبیوں میں بعض نبیوں کا مرتبہ اور مقام بعض نبیوں سے افضل ہے، کتابوں میں بعض کتابوں کا مقام بعض سے افضل ہے، اور قرآن مجید عظمت کے اعتبار سے سب سے پہلے نمبر پر۔ 100 سے زائد اللہ نے کتابیں نازل کی، مگر عظمت کے اعتبار سے قرآن مجید پہلے نمبر پر۔ تو ایسے ہی بعض مہینے بعض مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے، اس لیے کہ وہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں 24 گھنٹے انسانوں پر برستی ہیں بارش کی طرح۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن 24 گھنٹے شیطان کو قید اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ میرے بندے کوئی ایسا کام نہ کریں جو میں نہ چاہتا ہوں۔ شیطان کو قید اس لیے کیا جاتا ہے کہ میرے بندے میری خوب عبادت کریں، لیکن افسوس ہے کہ عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، افسوس ہے کہ عبادتوں کی فکر نہیں ہوتی، افسوس ہے کہ سحر اور افطار تو ہوتا ہے، روزے میں کیے جانے والے اعمال کی توفیق نہیں ہوتی۔ صرف سحر کرنے کو افطار کرنے کو روزہ ہم نے سمجھ لیا، مکروہ اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے عام حالات میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی دنوں میں بعض دنوں کو بعض دن پر فضیلت دی ہے، تو جمعہ کو اللہ نے بقیہ دن کے مقابلے میں فضیلت عطا فرمائی۔ سید الایام، تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے جمعہ کو، سید الایام، تمام دنوں کا سردار۔ تو جمعے کو بقیہ دنوں کے مقابلے میں فضیلت ہے، اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ جمعے کی رات، یعنی جمعرات کی رات جو شروع ہوتی ہے، شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، جو شخص شب جمعہ میں عبادت کر لے گا، لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن جمعے کی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اذان ہو جائے فوراً مسجد کی طرف دوڑو، چھوڑ دو اپنے کاروبار کو، چھوڑ دو اپنی تجارت کو، چھوڑ دو اپنے مصروفیات کو، مسجد میں آؤ، پہلی صف میں نماز پڑھو، پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، اور سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ سورہ کہف ایسی سورت ہے، ہر نبی نے اپنی امتوں کو یہ بات بتائی ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے تو سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ نبی علیہ السلام نے بھی امت کو یہ بات بتلائی ہے، لیکن جمعہ کی تیاری کا حکم ہم کو دیا گیا ہے جمعرات سے کرنے کا۔ عید کی تیاری کی فکر ہوتی ہے عید کے آنے سے 1 مہینے پہلے، لیکن جمعے کی فکر ہوتی ہے جمعے کی اذان کے بعد۔ یہ آج امت مسلمہ کی غفلتی کا عالم ہے۔ جمعے کی اذان ہو گئی، کاروبار کرنا، جمعے کی اذان ہو گئی، اپنی مصروفیات میں مشغول رہنا مکروہ ہے، تحریمی، حرام کے قریب کہا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم ہے امت مسلمہ کو۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، جمعے کی اذان ہو جائے تو کسی عالم کو بھی قرآن کا درس دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، حدیث کا درس دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے جمعہ کی۔ درس قرآن ہو رہا ہے، جمعہ کی اذان ہوئی، چھوڑو درس کو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا درس ہو رہا ہے، اذان ہو گئی جمعہ کی، چھوڑو حدیث کو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔
اور جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار میں مشغول رہنا یا کسی اور کام میں مصروف رہنا مکروہ ہے، تحریمی حرام کے قریب لے جانے والا عمل ہے۔ امت مسلمہ کی غفلتی کا عالم یہ ہے کہ امام سلام پھیرنے سے پہلے تک امت آ کر جمعہ میں شریک ہوتی، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فضائل پر عمل کی توفیق نہیں ہے۔ تمام دنوں میں افضل دن جمعہ سید الایام کہا گیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ میں کچھ لمحے ایسے ہیں جس میں دعا مانگو دعا قبول ہوگی، اور اگر تم دعا میں پوری دنیا کی بادشاہت بھی مانگو گے اللہ تمہیں دے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ مگر امت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ معلوم کریں وہ گھڑی کون سی ہے، معلوم کریں کہ وہ وقت کون سا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کس وقت دعا کرنے کی توفیق آپ نے ہدایت فرمائی ہے امت کو، کسی کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی آئے بیان میں، کسی کو آنا ہے خطبے میں، کسی کو آنا ہے سلام پھیرنے سے پہلے، پھر مسجدیں کب آباد ہوگی؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اذان سے پہلے مسجد نبوی بھر جاتی تھی، اذان سے پہلے اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر صفوں کو پھاند کر آگے آ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں جگہ ملی بیٹھو، صفوں کو پھاند کر آنا ایسے ہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے جہنم کے پل پہ چلنا ہے، دونوں برابر ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو تاکید فرمائی، مسجد میں بیٹھنے کے آداب سکھائے کہ مسجد میں آؤ تو پہلے آؤ اور اگلی صفوں کو پر کر کے بیٹھو، اس لیے کہ اگلی صفوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور صفوں کو پھاند کر آنے والا شخص اسی وقت آتا ہے جب پہلے آنے والے صفوں میں جگہ کو خالی رکھتے ہیں تو دوسرا آنے والا پیچھے سے دیکھ کر سامنے آتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری سامنے بیٹھنے والوں کی ہے کہ آپ صفوں کو خالی مت رکھو، پیچھے سے کسی کو لوگوں کے گردنوں کو ہٹا کر آنے کی موقع ہی مت دو۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ صفوں میں اتحاد ہوگا تو امت میں اتحاد ہوگا، صفوں میں انتشار ہوگا تو امت میں انتشار ہوگا۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے صحابہ کی صفوں کو درست فرماتے تھے، پھر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ نماز کی صفوں میں امت میں اتحاد نہیں ہے تو بتاؤ بقیہ معاملات میں اتحاد کیسے ممکن ہے؟ سورہ کہف کی تلاوت کی کسی کو توفیق نہیں ہے، اتنی فضیلتیں ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرو، ثواب کا ثواب ہے، دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ سب سے بڑا فتنہ اس امت کے لیے دجال ہے، تو جب سورہ کہف کی تلاوت کرو گے تو دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گی تو قادیانی کے فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ جتنے فتنے اس زمانے میں اٹھ رہے ہیں ہر فتنے سے محفوظ رہو گے اگر سورہ کہف کی تلاوت کرو گے، لیکن امت کو توفیق نہیں ہے۔ جب دجال آیا دیکھا جائے گا، جب واقعات ہوں گے تو ہوں گے۔ یہ امت مسلمہ کی غفلتی کا عالم ہے، آئے دن نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو پکڑا جا رہا ہے، نئے نئے فتنوں میں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ کے پاس اللہ نے 1400 سال پہلے ایک ایسی کتاب دے دی قرآن مجید جس کو پڑھ کر اگر عمل کر لے تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ امت نے اس قرآن کو چھوڑ کر غفلت کی زندگی گزاری، نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے نام پر ایک فرقہ بن گیا، حدیث کے نام پر ایک فرقہ بن گیا، ایک جماعت آ گئی جو قرآن کا انکار کرتی ہے، ایک جماعت آ گئی جو احادیث کا انکار کرتی ہے۔ یہ غفلتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کیا ہے امت کو پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا وقت ایسا وقت ہے کہ کچھ لمحے ایسے ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوگی۔ نبی کے فرمانے کے بعد کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ ہم تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی،
ہمارا ایمان ہے اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ ایمان ہے تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ عمل کیوں نہیں ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں کتنا وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزر رہا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرو۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں 1 گھنٹہ بھی کم از کم ذکر میں گزر رہا ہے؟ سوال کرو اپنے آپ سے۔ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے دن میں درود اللہ کے نبی پر پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے؟ بار بار یہ بات میں سناتا ہوں کہ اللہ والوں نے کہا کہ نبی پر اتنا درود پڑھو جتنی تم کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور یہ فرمایا اللہ والوں نے۔ کوئی عدد نہیں بتائی، 5000 500 کچھ نہیں، جتنی تم کو محبت ہے اللہ کے نبی سے اتنی کثرت سے درود پڑھو۔ 100 درود پڑھنے کی بھی امت کو توفیق نہیں ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہے۔ جمعے کی اذان ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ نماز امام اور مؤذن پر اور کچھ لوگوں پر فرض ہے، بقیہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، مدینہ منورہ میں بالکل قحط سالی کا عالم چل رہا تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کے لیے کوئی چیز نصیب نہیں تھی، قحط سالی کا عالم چل رہا تھا، اور دور سے قافلے آتے تھے تجارت کے، وہ بھی نہیں آئے۔ سب صحابہ پریشان تھے، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آ کے اعلان کیا کہ بھائی تجارت کے قافلے آ گئے، سامان خرید لو۔ پہلی صف غائب ہو گئی، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، ایسا ہوتے ہوتے پوری مسجد نبوی خالی ہو گئی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، انہوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سن لو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑو، تجارت کو چھوڑو، ہر وہ کام کو چھوڑ کر اذان پر مسجد پہنچو جو تم کو نماز سے غافل کر دے۔ یہ حکم ہے۔ اور جمعہ کی اذان کے بعد، جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا علماء نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، حرام کے قریب لے جانے والا عمل ہے، لیکن امت کو اس سے کوئی سروکار نہیں، امت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اذان ہوگی، ہم تو پہنچیں گے خطبے میں، یا پھر ہم پہنچیں گے نماز میں تکبیر تحریمہ، یا ہم پہنچیں گے سلام پھیرنے سے پہلے۔ یہ غفلتی، یہ جمعہ کی فضیلت کی بے احترامی، بتاؤ پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ بتاؤ کیسے اللہ ہماری دعائیں سنے گا، کیسے قبول کرے گا؟ جس امت کو اپنے نبی علیہ السلام پر فخر ہے کہ یہ ہمارے نبی ہیں، لیکن اس امت کو اس نبی کے بتائے ہوئے عمل، نبی کے بتائے طریقے پر عمل کا شوق نہیں ہے، دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ دن بدن امت کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ اللہ کی زمین اتنی چوڑی ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہی ہے، لیکن امت مسلمہ کو کوئی دور دور تک یہ بات ذہن میں بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنت کو مسلسل چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کی سنت کو بار بار ترک کر دینے سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے، مسلسل ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے سمجھو، سید الایام کہا گیا اس دن کو۔ کوشش یہ کیوں نہیں ہے کہ اذان پر آئے، کوشش یہ کیوں نہیں ہے کہ آ کر دین کی بات سنیں؟ آج ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، اسی لیے آج امت کے نوجوان غلط راہ پر جانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے گھر دیندار نہیں ہیں۔ جماعت میں کچھ دن گئے، سدھر جاتے ہیں، آنے کے بعد پھر وہی حالت۔ کسی اللہ والے کے قدموں میں جا کر سیکھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، پھر گھر آنے کے بعد وہی حالت۔ مسجد میں رہتے تو گناہ نہیں ہوتا، باہر نکلے تو پھر وہی حالت۔ اس لیے کہ گھر ہمارے دیندار نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے،
اس لیے جیسے ماحول میں انسان رہے گا وہ ماحول کا اثر اس پر پڑے گا. گھروں میں دین نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے کہ دین سے اتنی دوری ہے کہ دین سے کوئی لینا دینا نہیں. اب بتاؤ کیسے اللہ کی مدد نازل ہوگی؟ فکر یہ ہے کہ بیان لمبا نہ ہو، فکر یہ ہے کہ نماز تاخیر سے نہ ہو، لیکن فکر کسی کو یہ نہیں ہے کہ مسجد پہلے آ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں. فکر کسی کو یہ نہیں ہے کہ آخر کہا کیا جا رہا ہے، قرآن کیا بتاتا ہے، اس کو پڑھیں. فکر یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے امت کو سیدھی راہ بتانے کے لیے آپ نے کیا کیا قربانیاں دی معلوم کرے، اس کو کسی کی فکر نہیں ہے. اللہ کے لیے غفلت کی زندگی چھوڑو. نبی علیہ السلام نے بتایا جمعہ کے دن مسجد آؤ تو مسجد میں آ کر دعا کرتے رہو مستقل، اللہ سے دعائیں قبول ہونے کا وقت. بعض روایت میں آیا ہے کہ امام جب خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے یہ وقت دعا کا ہے. جو دعا مانگو گے، پوری دنیا کی بادشاہت بھی مانگو گے، اگر یقین کے ساتھ تو اللہ تمہیں عطا کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن دعا مانگنے کی توفیق نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مغرب سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن، وہ گھڑی ایسی ہے جو دعا مانگو گے یقین کے ساتھ قبول ہوگی، امت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جمعہ کے دن ایک درود ہے، 80 مرتبہ پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد، صرف 80 مرتبہ. 80 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا کرے، اور 80 سال کے صغیرہ گناہ اس کے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. یا تو نماز کی توفیق نہیں، یا جمعہ کی اثر پڑھ لیے تو پھر درود کی توفیق نہیں. کتنا مختصر سا درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اتنا سا درود 80 سال عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور جنہوں نے اس درود کی پابندی کی، جنہوں نے اس درود کو کثرت سے روزانہ پڑھنے کا معمول بنایا، اللہ کے نبی کی طرف سے ان کو بشارت نصیب ہوئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر عمل کرتے رہو، ان سے کہو. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس دل کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے، ہمارے ایمان کی جو جگہ ہے نا وہ دل ہے. اس لیے کہ کوئی شخص آپ سے آپ کی پراپرٹی چھین سکتا ہے، کوئی شخص آپ سے آپ کے جائیداد بچوں کو چھین سکتا ہے، لیکن کوئی دنیا کی طاقت جو دل میں آپ کے ایمان ہے اس کو نہیں چھین سکتی. کچھ آپ سے ایمان چھین ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ایمان کی جگہ اللہ نے دل کو بنایا. اہل فلسطین کے پاس کیا ہے؟ گھر تھا، انہوں نے گھر توڑ دیے. بیوی بچے تھے، شہید کر دیے. ماں باپ تھے، شہید کر دیے. کیا بچا ان کے پاس؟ کچھ بچا ہے ان کے پاس جو ان سے لیا جائے، بس ان کے دلوں میں ایمان ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت حاصل نہیں کر سکتی. ظالم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے. کیا چیز ہے جو ان کو جما کر رکھی ہوئی ہے؟ رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، نہانے کے لیے پانی نہیں ہے. خواتین کے سروں میں جوئیں پڑ گئی ہیں. علماء نے فتویٰ دیا کہ وہاں کی خواتین اب اپنے بال کٹوا سکتی ہے. یہ عالم ہے. کس چیز نے ان کو روکے رکھا ہے ایمان پر؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے جس نے ان کو ایمان پر روکا رکھا. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہماری ذات کا ہوتا ہم کب کا معافی مانگ لیا ہوتے. وہ صاف کہہ رہے ہیں ہماری ذات کا ہوتا ہم کمپرومائز ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے. جان ویسے بھی ایک دن جانی ہے، کوئی پرواہ نہیں. کمال یہ ہے کہ کون کس شان سے مرتا ہے، کمال اس میں ہے. کس کی موت کس طریقے سے آتی ہے، کمال اس میں ہے. کون اللہ کی راہ میں جاتا ہے، کمال اس میں ہے. وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ موت جائے گی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو ہم پالیں گے. وہ صاف کہہ رہے ہیں ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا اسوہ رسول اللہ ہے، اور ہماری مقصد جنت ہے. اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہے. اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا لینے کے لیے. ایک ایمان ہے جو ظالم کوشش کر رہا ہے مگر وہ جھکنے پر تیار ہو گیا. اہل فلسطین نے جھکنا گوارا نہیں کیا. یہ ایمان کی تو دولت ہے، اور ایمان کی جگہ اللہ نے دل کو بنایا. اور افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ جو مرتبے میں سب سے اعلیٰ، اس امت کو جو نبی ملے ہیں وہ تمام نبیوں میں اعلیٰ،
اس نبی کی افضل امت کا یہ عالم ہے کہ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی تھی، آج یہ دل خالی ہو گیا۔ اس دل میں دنیا تو بیٹھ گئی، اس دل میں دنیا کی محبت تو بیٹھ گئی، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی محبت بیٹھ گئی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں بیٹھی۔ کیسے کامیاب ہو گئے؟ دنیا کی محبت نکالنا ہوگا، دودھ اور پیشاب ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا مکھڑی کا جالا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ہے چھوڑ کر۔ اصل زندگی تو وہی ہے، اصل زندگی اللہ اور اس کے نبی کی رضا میں ہے، اصل زندگی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کر دنیا میں جانا ہے۔ جس سے نبی ناراض ہوں گے خدا کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ جس نے نبی کو تکلیف دی وہ دنیا میں بھی رسوا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہے، ان کو معافی نہیں ہے۔ اور امت مسلمہ کا عالم یہ ہے، زبان سے نہیں کہتے، عمل برابر نبی کی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ غفلتی اور ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ کے دن پہلے آئے گا، جمعہ کے دن آ کر پہلی صفوں کو پر کر کے بیٹھے گا، جنت میں وہ پہلے جائے گا۔ اس کی بھی فکر نہیں، اس کی بھی امت کو فکر نہیں ہے۔ سب کی خواہش ہے کہ جنت میں جانا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا مرنے کے بعد مجھے جہنم میں جانا ہے، لیکن عمل بھی تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ عمل 100% جہنم میں جانے والے آج کی امت کر رہی ہے، اور پھر جنت میں جانے کی خواہش ہے۔ جنت اگر خواہش پہ ملنا ہوتی تو اللہ صحابہ کو اتنا نہیں آزماتا۔ جنت صرف خواہش پہ ملنی ہوتی تو نبی علیہ السلام کی وہ قربانیاں کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے آسمان سے جبرائیل آتے تھے، ایسے بابرکت چہرے کو طائف میں مارا گیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، صحابہ کی پوری جماعت خوشی سے، سب کے چہروں پر خوشی آ جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا، اتنا مارا گیا کہ جوتا آپ کا خون سے بھر گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یوں یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو یوں ہی جنت دے دی جائے گی؟ نہیں نہیں، یوں نہیں دی جائے گی، تم کو آزمایا جائے گا، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو آزمائشیں آئیں گے، ہمارا کام یہ ہے کہ جب آزمائشیں نبی پر آئے، جب حالات صحابہ پر آئے، انہوں نے کیا کیا، ہم کو وہ کرنا ہے۔ انہوں نے برداشت کیا یا مقابلہ کیا؟ ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم مقابلہ کریں گے، طاقت نہیں ہے تو صبر کریں گے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ہر ایک کی اللہ سنتا ہے، ہر ایک سے اللہ مخاطب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں ان کی شہرت سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہاں، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ سوال یہ ہے کہ تم کہاں ہو، سوال یہ ہے کہ تمہاری زندگی کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ تمہاری غفلت کس قدر بڑی ہوئی، سوال یہ ہے کہ تمہارا ایمان کس قدر کمزور ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ کسی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سوال ہے کہ تم کہاں ہو، ہم کہاں ہیں، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اللہ کے لیے نبی کی تعلیمات کو اپناؤ، یہ بے فکری چھوڑو۔ کمانا بہت اچھی چیز ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اللہ کے لیے جب حقوق اللہ کی بات آئے تو پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ جمعے کی اذان ہو تو کاروبار چھوڑ کر مسجد آ جاؤ۔ یہ بیان ہی تو ہے، اگر یہ بھی بولنا بند ہو جائے گا تو تمہیں دین بتانے والا نہیں ہوگا۔ آج دین زندہ ہے تو بیانوں کی برکت ہے کہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، مسائل سمجھائے جا رہے ہیں، ورنہ لوگ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، مدارس میں بیٹھ کر سیکھنے بھی تیار نہیں ہے، خود سے پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو ایک موقع ہے جمعے کا بیان لے دے کے بس یہی رہ گیا۔ اگر یہ بھی بند ہو جائے گا تو پھر امت کو کون بتائے گا؟ تو اس لیے فکر کرو کہ جو بات بتائی جا رہی ہے عمل کرنے کی نیت کرو، اور ذرا یہ نیت کر کے آؤ کہ ہم پہلے جائیں گے، جو بات بتائی جائے گی اس کو سن کر عمل کریں گے۔ عین خطبے کے وقت آتے ہو، جو باتیں بتانی ہوتی ہے، امت پر آئے دن نئے نئے حالات آ رہے ہیں، اس کو سننے کے لیے آؤ، سنو پھر عمل کرو، اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لو، اور اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لو۔ اس کی فکر کرو۔ جمعہ کے دن ہم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چند احباب کے علاوہ صفیں بھی خالی ہوتی ہیں،
جو سے جماعت کے خطبے کا وقت آتا ہے تو مسجد بھر جاتی ہے. اس لیے اس کی فکر کرو. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں آؤں جمعہ کے لیے تو مجھے صف فل ملے, مجھے مسجد بھر کر ملے, تاکہ مجھے بھی خوشی ہو, اور تاکہ ہمارے آنے کا جو مقصد ہے اللہ کی رضا, سورہ کہف کی تلاوت, اس کا معمول ہو. اس لیے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور غفلتی کو چھوڑو. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی جمعہ میں بیان میں شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم خطبے کی اذان سے پہلے آ جایا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. فرشتے لکھتے ہیں, رجسٹروں میں لکھتے ہیں فرشتے, ایک اونٹ. آج کے زمانے میں مشکل ہے ایک اونٹ خریدنا. پھر اس کے بعد کچھ اور تاخیر سے آئے تو اس کے لیے ایک گائے ثواب کا ہدیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب. پھر اگر کوئی اور تاخیر سے آئے ایک بکری اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب. پھر اگر کوئی اور تاخیر سے آئے تو اس کو ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ہے. کوئی اور تاخیر سے آئے تو ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب. پھر اس کے بعد جیسے ہی امام خطبے کے لیے ممبر کھڑے ہو جاتا ہے فرشتے بھی وہ رجسٹر بند کر کر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ سننے کے لیے. بھائی فرشتوں کو کیا ضرورت ہے خطبہ سننے کی؟ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہنم ہے ہی نہیں. لیکن خطبہ سننے کے لیے فرشتے رجسٹر بند کر کر بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کے بعد جو شخص آئے گا تو اس کی نماز تو ادا ہو جائے گی مگر جمعے کی فضیلتیں اور ثواب سے وہ محروم رہے گا. اور یہی بات امت کو پیغام دیتی ہے کہ فرشتے خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں, اور امت کا عالم یہ ہے کہ تاخیر سے آنے والا کھڑے ہو کر خطبہ سن لیتا ہے. یہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے. خطبہ بیٹھ کر سننا چاہیے, یہ سنت ہے. اگر جمعے کا خطبہ اگر بیٹھ کر دے دیا جائے ممبر پر تو سب سوال کریں گے کہ بھائی خطبہ تو کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے, بیٹھ کر کیوں دیا جا رہا؟ تو پھر اس پر ہماری غفلتی کیوں نہیں جاگ رہی ہے کہ سننے والا خطبہ کھڑے ہو کر سن رہا ہے, حالانکہ بیٹھ کر سننا ہے سنت ہے. اور لوگوں میں ایک مسئلے کی وضاحت کروں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب خطبہ دینے کے لیے امام ممبر پر کھڑے ہو جائے تو لوگ نماز میں جیسا بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھنے کو سنت سمجھتے ہیں. ایسا نہیں. یہ خطبے کے آداب میں سے ہے کہ جب آپ خطبہ سننے کے لیے بیٹھو تو ایسا بیٹھو جیسے نماز میں بیٹھتے ہو. یہ آداب میں سے ہے لیکن سنت نہیں. آپ جس حالت میں بیٹھنا آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے ایسی حالت میں بیٹھو جو ادب کے خلاف نہ ہو. بس اتنا کرنا ضروری ہے. کوئی دو پیر پر بیٹھے یہ بھی ادب ہے, کوئی چار پیر پر بیٹھے یہ بھی ادب ہے. ادب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن امت میں جو بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہم خطبے میں قیدے میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھنے کو سنت سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بتلانا مقصود ہے. اس لیے کہ جو چیز نبی سے ثابت ہے وہ ثابت ہے, جو نبی سے ثابت نہیں ہے اس کو دین سمجھنا بدعت ہے. اس لیے یہ سنت نہیں ہے خطبے کے آداب میں سے, اس کو ذہن میں رکھ لیں. اور جو تاخیر سے آئے جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھے, صفیں پھان کر نہ آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صفوں کو ہٹا کر آگے بڑھنا ایسے ہی ہے جیسے جہنم کے پل پر چلنے کے برابر. اس لیے اس کا خیال کریں. جو پہلے آنے والے احباب ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں, وہ پہلی صفوں کو پر کر کر پیچھے آنے والے کو یہ موقع نہ دے کہ وہ لوگوں کو ہٹا کر سامنے آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.